وخلیفتہ وابن امیہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین علی دی ذات اچھی صلوات الذی هو زینۃ المسجد والمنبر ساقی الحوض والکوثر فاتح الوعد والبدر قاتل المرحب والعنتر ضربت ولین یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین نعرہ حیدری ثم صلاة وسلام على سیدۃ الجلیلۃ المخدومہ لسیما منهم على الحسن المسموم والحسین الغریب المظلوم المقتول از بیا کرتا میری میت ہوتے نا پاپانی تے میں تسے پیو دی دیا او میڈا بابائی تسایو ماریا گیا میں بھی تسی ویندی پہیاں رو گیا دیوان جی حال دیسا میں بابے کو تے جیویں شام چرل دی رہیاں آدھی میں پیدل سفار عبور کی دے تائیوں تلیاں زخمی تائیاں ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات دعا ہے جتنے صحبان تشریف لے آئے ہو اللہ توڑے ہی کے قدم دے بدلے ہزار ہزار گناہ معاف فرماوے توڑے نام اعمال ہزارہ نیکیاں دا اضافہ فرماوے توڑے جتنے مریضن کریم اللہ اس بیمار دا واسطے جڑا شام دے بازار ٹر نہیں سکتا جڑی عمر 25 سال ہے تے کمر جھک گئی ہے سے جدہ شام دے بازار جھنے نا تے بھوپی سر تے ہتھ رکھ کے دیئے او میرا سفران دا سنگتی وچڑا مکی منزل تے کیوں جھن پہ ہیں رو کے دے ماں تو علی دی دھیئیں بازار جو بدماش نچ دے پہ او جڑی پیو دے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی او بدماشاں دی بھیڑ جو خطبے کے میں دیسی فرمایا سجاد تو مرو میں ٹرسا میرے اللہ اس بیمار دواستے حاضرین دے مریضاں کو شفاء کلی عطا فرما ایک جملہ ہو رکھا ہو سکتا ہے جدہ مقتل جو لکھن لگا ہو سی اکبر دلاش علی پاسے اشارہ کر کے آدھا ہو سی اکبرہ برچی سوکھی ہے شام اوکھی ہے میرے اللہ اس بیمار دواستے حاضرین دے مریضاں کو شفاء کلی عطا فرما جتنے مومنین بے اولادن جنہ میرے ذمہ بھی دعائیں لائیں مالکہ اس بی بی دی غربت دوستے ہی جنہی جدہیں علی اصغر دی سانگ تھلے آویا رو کیا دی اصغر تیڑا ہیو جرمیں جو تین واندے دریاتے پانی منگے جنہی رو رو کیا دی اسی اصغر ماں جدہ پتران دے دودھ چھڑے دین تے مٹھیاں مٹھیاں شیئں بنے دین قسمت علی اصغر دی ماں دی جس دے سامنے اس دے اصغر دا دودھ چھوٹے تا ترے پھلے تیر نال
بلکہ انہاں کھاں بابا شاہ جی اس تیر نال چھوٹا ہے جڑا تیر جنگاں وچ بھجدیاں گھوڑیاں نوں لگدا میرا اللہ اس بی بی دی غربت دا واسطے بے اولادہ کو سہلے اولاد عطا فرما سن اللہ جنہ کو اولادہ دیتی انہوں زندگیاں دراز فرما اسا سارا کو با عمل با کردار با حیا بنن دی توفیق عطا فرما اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بلند آواز نال صلوات پڑھو واجب الاحترام بزرگوں نوجوان دوستو لکھ شکر ہے اس اللہ دا کہ جس نے سن انسان بنایا پھر عظیم احسان اس لم یزل دا کہ جس نے سن اشرف المخلوقات بنایا اور پھر اگلا ایسا احسان ہے اس لم یزل دا انسان ساری زندگی بھی شکر ادا کرے تو ہو نہیں سکتا دن روزہ رکھ کے شکر ادا کرے رات سر سجدے رکھ کے شکر ادا کرے تو بھی شکر ادا نہیں ہوتا کہ اس اللہ نے بغیر منگے دے علی جیسا امام عطا کیا یہ ایسا امام ہے جڑا ہر ایک نو عطا نہیں ہوندا تے جس نو ہو لوے اس نو دنیا پریشان نہیں ہون دیندا آخرت جہنم وچ نہیں ونجن دیندا ایسا صاحب اختیار امام ہے دنیا جیسی ہزاروں مثالہ موجود ہیں میں اکثر مجالس بھی ذکر کرتا ہوں اج بھی آتا کوئی بندہ میں اگر آکھے بھی اس مکان وچ میں اپنی رہائش رکھ لواں تو کیا میں اس نو اجازت دے سکتا ہوں اجازت کون دے سکتا ہے مالک کے مقام تے پھر عزت علی تو دا رین قربان کراں مرشد دے سامنے کتنی باری لوگاں نے آکھے مولا میرا دل کریندا ہے میں جنت وچ ٹر ونجاں مولا فرمایا ٹر ون ایسا امام ہے جڑا آدھا بیٹھے ٹر ون بابا جی کیا عزت آل محمد چو علی دی ہے میں اکثر یہ جملہ آدھا رہنا اپنی عقیدت اور عقیدے دا اظہار کرتا رہنا اگر علی شکل کتابی وچ ہوندا تا قرآن ہوندا دکھ لکسی جس بندے نے سمجھ آئی تو میرے نال محبت نہ کیتی اگر علی شکل کتابی وچ ہوندا تو شجی قرآن ہوندا اور اگر قرآن شکل انسانی وچ ہوندا تو میرا مرشد علی ہوندا علی اللہ تھن سب نو سلامت رکھے علی دی محبت علی دا ذکر علی دے چہرے دی عبادت یعنی علی دی زندگی ایک ایسی زندگی ہے اللہ نے ایسا کامل و اکمل انسان بنا کے عطا فرمایا جس دی زندگی دا کوئی ایسا لمحہ نہیں جڑا علی دے نال لگ گیا اس بھی عبادت کی تھی جس علی دا چہرہ تکیا اس بھی عبادت کی تھی جس علی دا ذکر کیتا اس بھی عبادت کی تھی جس علی دی محبت دل وچ رکھی اس بھی عبادت کی تھی سب نو سلامت رکھے میرے شریف دوستو پھر علی تو بعد علی دی اولاد بے آئین ہی میں امیر کائنات جتنا کہ میں پڑھے ہیں تو آٹے واسطے بھی میری ایک سماجت ہے منت ہے کہ علی نو کتاب جو پڑھو قرآن پڑھو قرآن کل پوچھو علی کیا ہے پھر تن قرآن دسے کیونکہ بزبان خدا یعنی خدا لم یزل نے علی نو قرآن اچکنج بیان کیتا ہے تیرے میرے کلو مسائل دا شکار اساں اس واسطے ہوئے نے کہ اساں علی انہاں کلو سن دے ہیں جنہاں اپنا بھی نہیں پتا جے اگر بزبان مصطفیٰ علی نو سنیندہ کہ سرکار مصطفیٰ فرمایا اگر قرآن پوچھنائی تے آل محمد کلو پوچھ اگر علی پوچھنائی تے قرآن کلو پوچھ کیونکہ آل محمد دا ذکر جی میں قرآن کر سکتا ہے انج کوئی نہیں کر سکتا تے قرآن دی تفسیر جی میں آل محمد کر سکتے ہیں انج بھی کوئی نہیں کر سکتا اللہ نے اپنی لا ریب و بے عیب کتاب ایک جملہ توڑی نظر کرا اور اس کے بعد جملہ مصائب درز کرا اللہ نے اپنی لا ریب و بے عیب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا اتاکم الرسول فخذو بات شروع ہو گئی اس ذہن جو محفوظ کر لگے اور عزت علی دا صدقہ جتھے بھی گل کرے سو سر شرمندگی تو جھک سی نہیں بلکہ فخر تو بلند ہو سی
فرمایا اللہ نے قبلہ اپنی لا ریب و بے عیب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا میرا محمد جو دیوے لے لو جس تو روکے رک جاؤ. ناراض کیا عرض کیتا ہے میرا محمد جو دیوے لے لو جس تو روکے رک جاؤ. نہ نعرے دی تکلیف دینی نہ سلوات دی ایک تکلیف ہے جو دامن کھول کے بویائے تاکہ میں گل لکھتا جاؤں. میرا محمد جڑی شے دیوے لے لو جس شے تو بابا جی روکے رک جاؤ. جتنے بزرگ بیٹھے ہو تسی دعا فرمائے سو ماحول نہ ڈسٹرب کرو بیٹا. چلو پھر واقعی پوچھنے گل سے تھوڑا ٹائم ہے تو ایک منٹ نہیں تھوڑا ضائع کرنا چاہنا. جڑے شے میرا محمد دیوے لے لو جس شے تو روکے رک جاؤ. یہ ہن کافی باری بات آ گئی تھوڑے ذہن وچ پہنچ گئی. ہن اپنے لفظ ترجمہ کرا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ آکھنا چاہتا ہے دین محمد دی گل من لین دا نام ہے. جدو آیت پیا دی کہ جو چیز محمد دیوے لے لو جس شے تو روکے رک جاؤ یعنی محمد دی گل منن دا نام دین ہے. اگر دین ہوں میں تھوڑا ایک لمحہ بھی نہیں ضائع کرنا توجہ تھوڑی نال راسی دا خوبصورت ماحول بنتا سی. اگر دین محمد دی گل منن دا نام ہے ایک باری بات آکھ لواں پچھلے بندے رخ ہی نہیں بدلے چہرے دا عابد شیرازی گل پھر آکھ اگر بابا شدی دین محمد دی گل من لین دا نام یہی ہے تو پھر شیعہ سنی علیحدہ علیحدہ کیوں نہیں؟ کیونکہ سنی اتنے تک سنی نہیں جتنے تک محمد الرسول اللہ نہ پڑھے. شیعہ بھی اتنے تک شیعہ نہیں جتنے تک محمد الرسول اللہ نہ پڑھے. بابا جی جدوں انہاں دا لا الہ بھی ایک محمد الرسول اللہ بھی ایک پھر اے علیحدہ علیحدہ کیوں ہے؟ ایک بار تھوڑے ذہن چاہ کے یہ جڑے علیحدہ علیحدہ نے انہاں دا کلمہ بھی ہے انہاں دی مسجد بھی ہے انہاں دا قرآن بھی 3 سپاریاں دا یہ سارے قبلے والے پاسے منہ کریں دیں. جڑے بندے چپ کر کے وہ شیعہ اوپر دے منہ کر کے نماز پڑھ دیں. شیعہ بھی لین دے منہ کر دیں سنی بھی لین دے منہ کریں دیں. بابا جی شیعہ بھی شام دیاں پڑھ دیں سنی بھی پڑھ دیں. شیعہ بھی عشاء پڑھ دیں سنی بھی پڑھ دیں. شیعہ بھی فجر پڑھ دیں ظہر بھی پڑھ دیں عصر بھی پڑھ دیں. سنی بھی اسی طرح پڑھ دیں. بابا جی قرآن چاہنا ہوئے کسی سچی جھوٹی تے دوہاں دے گھر وہ پیو یا شیعہ بھی اسے نہیں چاہن دیں. سر لیندے راسو میں مطمئنہ بابا جی سنیاں چاہن ہوئے تاں بھی وہ دا مطلب ہے انہاں دے گھر ساجے عزتاں ساجیاں کھاون پیون ساجا پھر او شے کیڑی ہے جڑی انہاں دوہاں نو علیحدہ علیحدہ کر چھوڑے. محبت فرماؤ تو تھوڑے ذہن وچ بابا نتیجہ پہنچاواں جس نتیجے تے میں پہنچیاں جڑی شے نے شیعہ نو علیحدہ سنی نو علیحدہ کیتا. جنہاں لوگاں نے بعد از محمد دین دا وارث صحابہ رسول نو سمجھیا او سنی بن گئے. جنہ اہل بیت رسول نو سمجھیا او شیعہ بن گئے. اللہ تو ہم سلامت رکھے اللہ تو عزت جو اضافہ فرما بس دعا تھوڑی ہوگی واہ ماحول خوبصورت ہو گیا. مالک تھوڑی سلامت رکھے. جنہ لوگوں نے بعد از محمد دین دا وارث صحابہ رسول نو سمجھے سنی ہو گئے. جنہ اہل بیت رسول نو سمجھے شیعہ ہو گیا. اس وقت لی گا ہون رٹ لائی بیٹھیں شیعہ دے بیٹھیں جو اہل بیت افضل بولو یار سنیہ دے بیٹھیں صحابہ افضل. میں یہاں صحابہ کس دینے رسول دیتے اہل بیت کس دینے تو پھر اپنی ضد کیوں لائی بیٹھے. اے موبائل کس دے سارے بولو ہوں میں جیب چو یار کٹیا جے تسی سمجھے میرے تو کچھ لوگ سمجھو بھی جڑے پہلے ذاکر پہ پڑھ دیں ویک کے کوئی مطلب بھول گئے بھائی میرا جے تے اے ابا کس دی ہے اے بھی میری ہے. میں جے تسی ڈھیر سیانے ہو پرے ہو پرچیت دے بھی بندے ہو تو اڈے کل پوچھا کوئی بندے دی حتمی قیمت دس سکتا ہے جس دسنے بھی اس وقت نشہ جی ٹیکنو آج کل 10 12 8 10 ہزار دا ملتا ہے تو کئی لانا ہے جس ایتا ریٹ دسنے
اس بھی تکا ہی لاؤنا ہے. توجہ میں آتا بھی یہی کرو، نہ شیعہ اپنا تکا لاؤ، نہ سنی اپنا تکا لاؤ. صحابی بھی نبی دے، اہل بیت بھی نبی دے. ان کرنے دو گھر مصطفیٰ دے دروازے تے بن کے ہاتھ بن کے دے سخی، اہل بیت بھی تیرے، صحابی بھی تیرے. اے دوئے بھرا آپس جھگڑ دے پہن، مہربانی فرما کے تسی دسو ان دوہاں جو افضل کون ہے؟ حق نہیں بنتا آدھا شیعہ اپنا بھائی توکا لے، نہ سنی اپنا توکا لے. اسے مصطفیٰ کل وینے دے دروازے تے ہاتھ بن کے دیں، کالی کملی ہلاؤ واللہ دیاں زلفاں ہلاؤ، میرا مکی تے مدنی نبی. انج کرے دوئے بھرا آپس جنہاں دا کلمہ بھی ساجا، لا الہ بھی ایک، محمد رسول اللہ بھی ایک، مسجد بھی ایک، گھر بھی ایک، عزت بھی ایک، کھاون بھی ایک، پیون بھی ایک، رشتے لمن تدیون سب کچھ ایک ہے. ایک آدھا بیٹھے صحابی افضل ہیں، ایک آدھا بیٹھے اہل بیت افضل ہیں. تسی مہربانی کرو ان جو دسو فیصلہ کر کے ان جو افضل کون ہے؟ نبی رحمت فرمایا اگر میرے کو لائے ہو تو پھر میں ایک گل دوڑے گل پوچھتا، کدی کسے میرا سایہ ویکھیا؟ جڑے بندے چپ کر گئے ہو، اللہ سامنے ایسا نبی دیتا ہے جیدہ سایہ ہی کوئی نہیں. کسی آکھے میرا بابا جی سایہ ویکھیا؟ کہ جی نہیں ویکھیا. فرمایا کدی پوچھا ہے جو میرا سایہ کیوں نہیں؟ مثلا میں انچے 12 بجے آکے پڑھنا ہے، کچھ لوگ جنہوں نے پتہ ہی اگر وہ ہوندے تو پوچھ رہے ہاں جی عابد شیرازی 12 بجے پڑھنا ہے تو صبر شاہد ابھی نہیں آئے. تو بندے پوچھ رہے کیوں نہیں آیا؟ پوچھیا کہ جدو میرا سایہ نہیں، کدی پوچھے میرا سایہ کیوں نہیں؟ توجہ. کئی کچھ بندے ہو سکتا آکھے ہوئے بھی یا نبی آنے ہیں تیرے کول کھاون پیون نو اتنا مل ویندہ ہے بھی کھا پی کے ٹینکیاں فل کر کے گھر ٹور وینے ہیں، گل پوچھنا لی یاد ہی نہیں رہا. اللہ تھوڑی عزت ہے اضافہ فرماوے. فرمایا میں دسینا جو میرا سایہ کیوں نہیں. توجہ. شاہ صاحب فرمایا کہ اگر میں جاری ہوں سورج ہوئے پچھوں تے سایہ ہو سی. او بھائی چپ کر گئے ہو، سورج پچھوں ہوئے تو سایہ کی ہوندہ ہے؟ ساڑھے بلوال سگو دینجی ہوندہ ہے. سورج پچھوں ہوئے تو سایہ. بابا جی فرمایا اگر میں جاری ہوں سورج ہوئے پچھوں تے سایہ ہو سی اگے. آکھیا اس اللہ نو، اس رحمان نو میں محمد نال پیار ہی اتنے، میرے تو اگے میرا سایہ برداشت نہیں، ہم سایہ کے برداشت. اللہ تو ہم سلامت رکھے. فرمایا میں جارے میرے تو اگے اس رحمان نو میرے نال پیار ہی اتنا ہے، میرے تو اگے میرا اس نو سایہ بھی برداشت نہیں. فرمایا دوسرا اینگل اگر میں جا رہی ہوں سورج بھی اگو تے سایہ بولے آئے بھئی سایہ سوسی پچھے. تے فرمایا میرے پچھے ہر ویلے لگے ہوئے ہوندے ہیں، چلے چپ کر کے سیکورٹی والے ہوندے کوئی گن مین ہوندے. فرمایا نہیں میرے پیارے، میرے صحابی، میرے تو جان قربان کرن والے، میرے آنکھیں لگن والے. کوئی پیادہ میں گھر دا سارا مال چاہ کے دیتا ہے، کوئی پیادہ میں 2 واری مال چاہ کے. بابا جی آکھیں میرے آنکھیں لگ کے نمازہ پڑھن والے، میرے آنکھیں لگ کے جنگاں لڑن والے، او میں جانگے چھوڑ کے گھر نسن والے، میرے نال پہ سلامت رکھے. فرمایا میرے نال پیار کرن والے، میرے آنکھیں لگ کے روزے رکھن والے، میرے آنکھیں لگ کے زکاتاں دین والے، میرے آنکھیں لگ کے میدان دشمن دے سامنے لڑن والے، میری نظر دے سامنے شہید ہون والے، من رشتے دین والے، میری گل من. پتہ نہیں چند بندے کیڑے خیال ہی سن دے بیٹھے ہو. فرمایا میرے نال ہر وقت میرے پیچھے پیاری مخلوق ہوندی ہے. اگر سورج اگو ہوئے تے سایہ ہو سی پیچھے تے متاں غلطی نال کسے دا پیر میرے سائے تے آ وجے. توجہ گل زمین دے ڈھاسی دا دکھ لے کے ویسا متاں کسے دا غلطی نال میرے سائے تے پیر آ جاوے. فرمایا او دنیا ٹر ونجو میں مصطفیٰ فیصلہ کر چھوڑے. صحابی اس نو آدن جڑا غلطی نال بھی میرے سائے تے پیر نہیں رکھ سکدا. اہل بیت اس نو آدن جڑے مہر نبوت تے سوار ہو. اللہ نوجوانوں دی زندگی اندر اللہ تو سلامت رکھے. عزت علی رسد. اللہ اکبر. آواز بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد. باب مصطفیٰ میں شریعت
کھڑی رہی اداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی سجدے میں تھے رسول آگے بیٹھے آقا حسین جب تک رہے سوار عبادت کھڑی رہی نعرہ حیدری اللہ تم سلامت رکھے فرمایا او غلطی نال بھی پیر نہیں رکھ سکتے جس رکھنا ہے اسے جل جانا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بندے آتے ہیں شیعہ علی نو بتائیں دیں میں آتا تو ولایت ساڑھے کو سنتا ہے نبوت سنتا ہے کدھوں پار چو تو جے نبوت امامت ساڑھے کو سنی ہے پھر نبوت بھی ساڑھے کو سن نبوت سر پھر توحید بھی ساڑھے کو سن صدن مقام توحید دسیے پھر مقام رسالت دسیے پھر مقام امامت دسیے تو فقط امامت سن کے پھٹ گئے ہیں بزرگوں نے گل کی تھی تو میرا دل ایک نبوت دا جملہ آکھاں جناب فاطمہ بنت اسد ہر روز نا سرکار مصطفیٰ واسطے سرکار مصطفیٰ واسطے عزت مصطفیٰ ایک جملہ توجہ میرے پاس ہے جدن یاد ہو سی رسالت دی خوشبو اندر ہو سی بی بی ہر روز نا بابا جی صبح بولے چلا کھجوراں برتن گلاس کولے وچ پا کے تازیاں سونیاں کھجوراں چن کے نا تے سرکار مصطفیٰ واسطے علی دی والدہ رکھ دے سن ایک دن بی بی اپنی صبح دی نماز صبح دی عبادت تو بعد سہیں گئے تے جدو اکھ لگی نا تے ماں دا پتر بھوکا ہوئے نا تے ماں نو نیندر نہیں ہوئی ستی بھی بی بی تڑپی بھی اوہو میں تا مصطفیٰ واسطے کھجوراں رکھنی آئے تے بی بی دوڑی جدو بی بی کمرے جو اٹھ کے شاہ سے دروازے تے پہنچی نا تے بی بی جڑا منظر ڈٹھا سونا کالیاں زلفاں تے کالی کملی اللہ سینچ کھلوتے کھجوراں دے درخت لگے ہوئے تے وے دن جیڑی کھجور چنگی لگ دی نے کھجور نہ دن تھلے آئے میرا اللہ یا علی اللہ دم سلام کھجور تھلے ہوں دی اس گوشے دے وچو وہ کھجور تروڑ کر چل واپس پھر دوسری دن تو تھلے آ پھر اس چو کھو کے پھر اس نو دن چل تو واپس اپنی ضرورت دیا کھجوراں بی بی دروازے تے کھلو کے منظر ویدی بیٹھی ہے جدو بی بی نے منظر ڈٹا نا تو فوراً سر سجدے جے رکھے آدھی میرا اللہ اے اعلان نبوت کرے سی تا بندے ایمان لے سن میں فاطمہ آج تو محمد تے ایمان رکھ رہی اصل امامت سمدن ساڑھے کو امامت اسا ایتھے پڑھ دیا جبکہ رسالت تو موڑ بھی تھلے نا تے او نبوت جد ادھر سمدن سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ منجی تھی نہ بستر تھا ہائے میرا اللہ تیری شان مصطفیٰ تو کائنات قربان کرا جیڑا کھجوراں نو حکم دے وے تو او کھڑ نہیں سکدیاں ایک جملہ توحید بھی آکھی دے آج جگہ تے رولا شیعہ اللہ نو نہیں مندے شیعہ اللہ نو نہیں مندے شیعہ دا عقیدہ توحید کمزور ہے شیعہ دا عقیدہ توحید کمزور ہے میں اندہ بندہ خدا تو تشیع نو پڑھے ہی نہیں تو عقید تشیع پڑھے آتا ہے پتہ لگتا جیدہ عقیدہ توحید تشیع دا مضبوط ہے ایدہ کسی دا ہے ہی نہیں کیونکہ تشیع نے توحید امیر کائنات کو سنی ہے جس علی نے توحید منائی ہے پھر اس قوم دی توحید کمزور ہو کے سکتی ہے اس وقت پورے زمانے نو عابد شرازی چیلنج کر کے جملہ آتا ہے تیرے کول تا ایک بھی علی نہیں ہاں میں تے توحید سناواں تیرے کول تا ایک بھی علی نہیں ساڈا عقیدہ توحید ویکھ ساڈے کول 14 علی ہیں سجدہ پھر اللہ نو ہے اگلا جملہ بھی آکھاں تیرے کول ایک بھی علی ہوندا نا میں ویدہ تو اللہ نو سجدہ کے کرنا ہے کیونکہ اللہ نے انہوں عزت اتنی عطا فرمائیے مقام اتنا عطا فرمائے اگر تیرے کول ایک بھی علی ہوندہ نا تو اس نو سجدہ ہی نہ کرے ہیں ساڑھا عقیدہ ایک ساڑھے کول 14 علی ہیں سجدہ پھر اللہ نو کر رہے کدی انشاءاللہ علیحدہ رسالت توحید رسالت امامت گل کتھی آئی رہ گئے ہو تھکو یا میں فجر دی نماز تو بعد در دریاں دوڑے واسطے فرمایا جن اے مہر نبوت او غلطی نال بھی سائے تے پیر نہیں رکھ سکتے اہل بیت اس نو آدن جڑے
مہر نبوت ہن بات یاد آ گئی اتھی گل پہنچی اتھو ایک جملہ ہو رکھے آکھاں ہے مزاج سارے آنا میرے دوستو کل کدی بھی اختلافات کدی بھی لڑن نال نہیں حل ہوتے پنڈ بھی گلی بازار بندے لڑ پویں تو تھانے ٹر پویں کام ود گیا ادلیاں کراس پرچہ کروا دیتا پھر ادلیاں دے پیسے پھر ادلیاں دے پیسے کچھ مخلوق بیٹھی تو پیسے لمن واسطے کدی نہ ادلیاں تھریڈ کرنا کدی ادلیاں کرنا اگر اتھو یہ کوئی سید بزرگ کوئی بابا جی انہاں دوواں نوں بلا کے تے دوواں نوں ایک نوں دھمکی لینن ایک نوں تھوڑا جہا جھنکن دوجے نوں پیار کرن تے اوتھے گل یعنی یہ مطلب کہ بہ کے گل حل ہو گئی جھگڑن نال حل نہیں ہوتی اے مجلس تے تسی سارے صاحبان سننا ہے تھوڑے پہلے تمبو لگے پے کھانا شانا بھی اساں بھی آیا سمچائی دی ضرورت ہے اساں تھوڑے کول منگی کھانا یہ کہہ دیتا ہے یہ تو مطلب خرچہ صرف وارث کر دے خرچہ صرف وارث کر دے دوجہ بندہ خرچے میری سگو دے کر دے بھوے دوڑے جو کہیں مان کے پامنے ہیں نہیں پامنی ہے نا کیونکہ میرا گھر ہے نا یہ اللہ دن سلامت رکھے یہ مطلب خرچہ صرف وارث ہی کرتا ہے دوسرا بندہ خرچہ نہیں کرتا تے پورے زمانے نو عابد شرازی دا چیلنج ہے لڑائی نال مسائل حل نہیں ہونے میرے شیعہ سنی دوستو دو بچے لیو نندے سر تے رکھو قرآن ننہ کو بیٹا نہ میں شیعہ نہ میں سنی ایک کتاب دیو نندے ہاتھے جس دا نام ہوئے تاریخ اسلام پھر ایک ورقہ دے انہوں نے ہاتھ جو اس کو بیٹا درمیان جو مارو لکیر ایک پاس لکھو بعد از محمد دین پر صحابہ رسول کا خرچہ ورقے دے دوجے پاس لکھو بعد از محمد دین پر اہل بیت رسول کا خرچہ انہوں نے بیٹا تاریخ اسلام جو علیحدہ دو فرشتہ بنا لیو اگر خرچہ ود جاوے صحابہ دا پھر میں سید ہو کے طالب علم ہو کے حد بنساں پھر زد چھوڑ دے تو سارے صحابہ دے دروازے تے ٹر جاوے بروز معاشر کوئی مسئلہ بنیا تو میں توڑا حدی ذمہ دار ہوں اس معاملے وچ تیجی خرچہ اہل بیت رسول دا ود جاوے تو پھر زمانے بھی زد چھوڑ جانی چاہیے جی اہل بیت بابا صحابہ دا ودے دا سو سارے صحابہ دے دروازے تے ونجن واسطے تیار ہاں تے جی خرچہ اہل بیت رسول دا ود جاوے پھر زمانے بھی چاہیے رہے کہ زد چھوڑ دے کل محمد نبی نو میدان معاشر وچ کیڑا منہ وکھانا ہے آکھو تو خرچے دی ایک تھوڑی جی فرست توڑے تک پہنچاؤں مدینے بیٹھے حسین ایک بندے نے اعلان کیتا کہ بہن بھرا دا نکاح جیسے پھوپھی بھتیجے دا نکاح جیسے کوئی قرآن نہیں کوئی وحی نہیں کوئی اسلام نہیں اس نے دین تے کیتا حملہ ای حملہ ایک شخصیت کو برداشت نہیں ہویا اس نے انج کیتا بھی 18 دنہ دا پتر بھی نہ لے لیا تے 3 سالہ دی دھی بھی نہ لے لے تی جتو ٹرے ہیں تے ماں دی قبر بھی ہے نانے دی قبر بھی ہے تے بھرا دی بھی ہے تو نام چھوڑ دیتا اس دین دی بقا واسطے جس نے بے موسمہ وطن بہنہ نو نال لے کے چھوڑیا وہ کسی صحابی دا پتر ہے یا اہل بیت رسول دا فرد ہے ایک اور خرچ دسا اس دین دی بقا واسطے بابا شاہ جی ایک ہستی کو لوگ احرام کھلا کے حج نہیں کرن دیتا زمانہ حج کردہ رہ گیا تے حج نو حج نہیں کرن دیتا یہ جس نے دین دی بقا واسطے اپنے بدھے احرام تروڑ دیتے او کسے صحابی دا پتر آئی یا اہل بیت رسول دا فرد آئی 2 محرم کربلا جے چٹی المیدان اس دین دی بقا واسطے جس معصوم اولاد نو 6 مہینے دا جس نو وطن تو لے کے ٹرے دا 18 دن دا کربلا پہنچے دا 6 مہینے دا معصوم جس نے گول ہے کربلا جیسے صحراوے 4 سالہ بیٹی بھی نال ہے خیام لا دیتے وہ کسی صحابی دا پتر آئی اہل بیت رسول دا فرد آئی جنہ دا 7ویں نو پانی بند ہویا وہ صحابہ دی اولاد آئی یا علی دی اولاد آئی آج بھی دین دا وارث نہیں پہ لبدا کہ دین تے خرچہ کہیں گیتے
بابا جی من تعجب ہوندہ ہے کہ رات مال ڈیریاں تو چوری ہو ویندے ہیں، پنڈا وچ بزرگ ڈیریاں تے بہ کے گویڑ کر کے چور ڈھونڈ لیندے ہیں، جڑا رات مال چوری ہویا ڈیرے تے بہ کے گویڑ لا کے چور ڈھونڈ لے، من دین دا وارث نہیں لبدا۔ 10 محرم چند گھنٹے میں ایک گھر 72 جنازہ نکلیا۔ آؤ بسم اللہ سلامت رہو۔ جس گھر چند گھنٹے میں 72 جنازہ نکلیا، توجہ میرے لئے پاس کریا ہے، جس گھر 72 جنازہ چند گھنٹے نکلیا، وہ گھر کسے صحابی دا ہے یا اہل بیت رسول دا ہے؟ پورے زمانے واسطے عابد شرازی دی بات ہے، آج وہ گھر ثابت کر جس گھر 72 جنازہ نکلیا، جے گھر وہ ہے کسے صحابی دا دین واسطے جڑا 10 محرم خرچہ ہویا کربلا وچ، آج تو کسے دا ثابت کر اسا اس نے دروازے تے جی خرچہ اہل بیت رسول دا ہوئے تھا۔ زد تو بھی چھوڑ دے، شام غریبہ دوڑی نظر جو سی، صحابہ دیاں دھیاں تے نرم بسترے تے ستیاں رہ گئیاں، اور جڑیاں کربلا دی ریت تے تڑپ دیاں رہ گئیاں تے تڑپ دیاں بیرامان دیاں لاشاں نو ویکھ کے روندیاں رہ گئیاں۔ وہ کسے صحابی دیاں دھیاں ہیں یا اہل بیت رسول دیاں ہیں؟ 11 محرم جن ہتھاں وچ رسیاں پہ گئی ہیں اس دین دی بقا واسطے، بہن غریب تو غریب بھی ہوئے بھرا دی لاش چھوڑ کے نہیں ویندی، کوئی ایڈی مجبوری آئی علی دی دینوں، کوئی ایڈا ضروری پیغام توحید آئی جس دا بچاونا اتنا اہم آئی جو بھرا دی لاش دے ٹکڑے چھوڑ کے ڈر گئی۔ جس نے بھرا دی لاش دے ٹکڑے چھوڑے وہ کسی صحابی دی تھی یا اہل بیت رسول کا فرد۔ میرے شریف دوستو، غسل و کفن تو بعد بابا جی جنازے گھر رکھے میں دن کچھ دیر اعلان تک، جدو اعلان ہوئے جنازہ قبرستان اجلائمن ہے، اتنی دیر جنازہ گھر ہوندہ ہے، بہنہ رو دیاں دھیاں رو دیاں، ادو اعلان ہوندہ ہے تے بزرگ ہوندے دیاں دے سر تے ہاتھ رکھ کے دن بیٹا حوصلہ کرو، جواناں نو آدن جنازے چاہ دیو، بابا جی بہناں گھر رہ ویندی ہیں، جنازے قبرستان تر ویندے ہیں، بتا کھان جنازے بہناں گھر رہ ویندی ہیں، جنازے قبرستان تر ویندے ہیں۔ اس دین دی بقا واسطے نصر رسول دا اتنا خرچ ہویا، جنازے محمل کے جائے ہیں، جڑا چونج نیزے تے ہا او سوکھا، جڑی محمل چاہیے وہ موکھی ہے۔ پوچھو علماء کلو، پڑھو کتاباں، کوفے پہنچے بابا جی کوئی گلی ایسی نہیں جس سے چلی تھی تھی انہیں نے پھر آیا۔ میں قبلہ اگلے دن ایک روایت پڑھتا پی ہیں، ان کمینیاں شجی بازاراں میں جا کے نا تو مہاراں بچیاں دے ہتھاں پھدا دیتیاں، کہیں لے کہیں گلی ویچ، کہیں لے کہیں بازار ویچ، میں آندا رول محمد دیاں دیاں گئیاں، لوگاں دے کھیڑ دے تماشے بڑھ گئے۔ آگیا قافلہ شام تو بار، اللہ دون شام لے جاوے، آج بھی وہ منظر موجود ہے، ننجے دروازے دے سامنے وہ چائیں بنی ہوئی ہیں، جنت بدماش عورتاں کھلو کے پتھر بھرے دیے پڑی ہیں۔ جنہیں شام گئے وہ بابو صاحب تو لے کے دربار یزید تک بابا جی 5 منٹ لگ دے، صرف 5 منٹ دا سفر ہے، بندہ اپنی مرضی نال ڈورے۔ ہون پوچھو عابد شرازی علی دی دھینوں کتنا وقت لگ گیا؟ بابا جی 9 گھنٹے لگ گئے حسین دیاں بہناں نو۔ جملہ اوکھا ہے جڑا بندہ ہون تک نہیں رونا سر جاؤ، پوچھو 9 گھنٹے لگ کیوں گئے بابا جی؟ برداشت کرے ہو جتنے سید بیٹھے ہو، 9 گھنٹے بابا جی لگ اس واسطے گئے، اگو بدماش راہ نہ دین دے، پچھو کمینے دھکا مرین دے آئے، اے اوگ جائے جتھے میرا چوتھا امام رو گیا دا کلثوم جھن پویا، اٹھاواں زینب جھن پوندی آئی، زینب جھنیا اٹھاواں رقیہ جھن پوندی آئی، اس نے اٹھاواں سکینہ جھن پوندی آئی۔ فرمایا اتھے اتنا ظلم ہویا کچھ دیر نہ میں پھوپھی نو پہچان سکتا ہے سے
نہ بھوپی میں نہ پہچان سکتی آئی اجر و کومل اللہ دوڑیاں دھیاں دے پردے سلامتوں میں بابا شجی جدیں 3 دن کھلوتا رہا نا قافلہ سجدے رہ گئے بازار نچدے رہ گئے بدماش پیندے رہ گئے لوگ شراباں کھلوتی رہ گئی علی دی تھی تیسرے دن جدو لکھیج کی آئے نا تے میرے امام دی اکھا مسیحیں علی دی تھی سر تے ہاتھ رکھ کے دی سجاد مکی منزل تے کیوں رو پیئیں جبلا اوکھے ادامم بدماشاں لکھے جو علی دی تھی پیدل آوے بازار سج بین رو گیا دی تو نہ رو میں ڈر سا شریفو بھین نال بھرا ہوئے نوجوان سر چوے بھین نال بھرا بازار چوے یا ماں نال پتر ہوئے تے جی رش بن جاوے بھین بھرا نو آدھے تو نہ پریشان ہو میں نالا پتر ہوئے تے ماں نو آدھے اما حوصلہ کری میں نالا قسمت علی دی 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 جدیں بازار چ رش بڑھ دائی علی دی دی سجاد دے سر تے ہاتھ رکھ کے دی تو نہ رو میں زینب نہ اجر و کومل اللہ بس بابا تر پہیاں علی دیاں تھیاں بازار ہن محمد الرسول اللہ دیاں تھیاں مکانہ دیاں چھتہ دے ہن محمد الرسول اللہ پڑھنا لے دیاں عورتاں انہاں دیاں جولیاں وچ کے ہاں کوئی بھول چاہی کھڑی ہے علامہ حسین بگجارہ لکھ دیں نوکیلے پتھر اے پتھر مریندیاں دیاں محمد دیاں دیاں زخمی ہوندیاں دیاں شریف جس نو پتھر نہیں لپے جملہ اوکھا ہے اس نے کپڑے نو اگ لا کے بازار سٹیے اگلا جملہ وقت اوکھا ہے جس نو اگ نہیں لپی اس نے گرم پانی بازار سٹے 4 سالہ دی تسی سید زادی جس نے والا نال چہرے دا پردہ بنائے ہوئے ہے جدہ 4 سالہ دی معصومہ سید زادی دے سر تے گرم پانی آیا ہے نا رو گیا دی اممہ شام میں جب بارش آوے پانی گرم ہوں دے پتنی چند بندے کیڑے خیال سن دے بیٹھے ابھی بھی رو گیا دی سکینہ اے بارش نہیں اے اجر رسالت ہے بس شریفوں آخری گل دوین سناما انجھے گلی دا موڑ جو بلایا نے نا تشان جی ایک عورت دے ہاتھ تھے بابا جی کوئی ظلم دا پزنی پتھرا اس نے پتھر بازار سٹے بازار جا اصغر دی ماں رباب دا گزر پیا ہوندا اور جڑے چھوٹی اولادہ لے پتھر جناب رباب دے سنجے موڑے تے لگ گئے اصغر دی ماں بازار جھن پئیے بابا رباب دا جھننا زینبین جائیے جویں جھگ در پانی آندے اگل مار گیا دیئے جل جل مارو ایندے بچڑے کربلا مارے گئے اجر و کومل اللہ وین کر کے رنے کرو صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوندن رو رو کے دیئے جل جل مارو ایندہ تا بولی نائی بولے نا 3 تھلے تیر نال مارا گیا اجر و کومل اللہ ہون بابا جی کافلہ جدہ ٹرے علی دی دھی رو گیا دی حسین پڑھ قرآن بین دے اوکھی بن گئی بابا کافلہ ڈردہ ڈردہ جدہ دربار دے دروازے دے پہنچے انہ کمینہ سرہ دی گنتی کی تھی ایک سار سانگ تے نائی گھوڑے دی گردن چاہی اور جڑے پرانے ازادار ہو انہ جناب عباس دا سر کھول کے سانگ تے سوار کی تے بابا سر سانگ تے سوار کرے دن سر زمین تے جھڑپوں میں کمینہ بابا جی تازیانہ لے کے اٹھ گئے جت میرا 25 سال دا ضعیف امام کہہ دائی اور ماتمیوں اس نے میرے امام دی کرتے ظلم شروع کی تے رو گیا دن ظالمہ مرندہ جو ہے میڈا جرم تے دس آدھے سجاد تیرے چاچے دا سار سانگ تے سوار نہیں ہوتا میرا امام ڈردہ ڈردہ اٹھ گئے جت چاچے دا سارائی رو گیا دے تو کیوں نہیں سانگ منظور کرے دا تے میڈا چاچا زی اقبالے آدھے ذرا دیکھ دسائی کانے میڈی تو جڑا شمرنے کی تے حالے رو کے سر پاک وچوں آواز آیا تے میڈا سانگ تے چڑھان محالے کیوں میں سانگ دی چینج تو آئیو نظری آندے زینب دے کھلے ہوئے
اجرو کومل اللہ دوڑ میں بابا دی لکھور یادا میں لکھور یادا دوڑ تے محمد دی دھی راضی ہوئے رو گیا دے تو کیوں نہیں سان منظور کرے دا تے میڈا چاچا زی اقبالے آدھے ذرا دیکھ دسائی کاند میڈی تو جیڑا شمر نے کیتا ہے حال او شریف و سار پاک وچوں آواز آیا تے میڈا سانگ تے چڑھان محالے کیوں میں سانگ دی چینج تو آئیو نظری آدھے زینب دے کھلے ہوئے والے بس بابا کافلہ دربارج پہنچے او کی گالے او ظالم تخت بیٹھے تھلوی پہوڑی تے میرے مظلوم امام دا سر سامنے غریب دیا بہنہ دے ہتھا وچ رسیاں اس ظالم دے ہاتھ شاہ جی خیزران دی چھڑیے جڑا مظلوم دے دندہ دے پیا مرے دے ایک صحابی دی پئیے نگاہ دا حیاء کار تو تا میں محمد نو چمدہ ڈٹھا ایک امینہ دے صحابی نہ ہوئے تیرا سر قلم کر چھوڑا اس ویلے رو گیا دے میں صحابیاں جے حتہ رسیان محمد دی کھڑی اجرو کومل اللہ بشریف و بھینا رو دیا کھڑیاں این بھینا دے سامنے پھراواں دے قاتل آگئے اور مادمیوں سر جوے آئے پہلے پہلے علی اکبر دے قاتل انعام ملائے بابا جدہ منگا اس دے مل گیا زمین دے سٹ گیا دے کام ڈھیرے انعام تھوڑے آدھے کیڑا کام کی تیادہ انہوں برچی ماریے جد بعد حسین ٹر نہیں سکتا اور جنہ دی چھوٹی اولادے ہون علی اصغر دا قاتل انعام تو رسیے رباب مٹی دے جھڑ پئیے ایک امینہ دے کیڑا کام کی تیادہ انہوں تیر مارے جڑا مانو مانائی سڑ سکتا اور ماتمیوں سر جوے آئے ہون جڑا حرامی انعام تو رسیے دے کیڑا کام کی تئی آدھے پوچھائی تکل غور نال سوڑ میڈے ظلم دا کراز لہا نہیں سکتا تے توڑے لکھ دے وے ظالم شائی آدھے تیرے نوکا تلا ناکام تھے اوٹھ کے نہیں جرات دکھائی کمینہ دے جڑا میں پہنچا دوے پیو دے دی او بیٹھے ایک بے کو گل لائی آدھے نائی پیو دے گالا وچوں بائی گڑ دی میں ظلم دینا